بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمۃ للعالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، کائنات میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور فرما بردار بندوں کی برکت ہے، مومن کے ایمان کی برکت ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کائنات میں سارے ختم ہو جائیں، کوئی چیز باقی نہ رہے، یعنی مخلوقات میں سے انسان سارے کے سارے ختم ہو جائیں، ایک مسلمان زندہ ہو، کلمہ پڑھتا رہے، تو اس مسلمان کے ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام نظام عالم کو چلاتے رہیں گے۔ یہ اس مومن کے اسلام اور ایمان کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی برکت سے نظام کائنات کو چلائے ہوئے ہیں۔ اس کا ایمان اتنی بابرکت اور قیمتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب یہ نعمتیں انسان کے ایمان کی برکت سے، مسلمان کے ایمان کی برکت سے چل رہی ہیں، تو جس کی برکت سے یہ سارا نظام چل رہا ہے، کیا وہ ان نعمتوں سے محروم رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو نظام چلایا ہی آپ کے لیے گیا ہے، ساری نعمتیں پیدا ہی آپ کے ایمان کی برکت سے کی گئی ہیں۔ یاد رکھیے، شادی کے دن، ولیمے کے دن جتنی بھی نعمتیں تیار ہوتی ہیں، ان کی جو بنیاد ہوتا ہے وہ دولہا ہوتا ہے۔ دولہا ان سے محروم نہیں رہ سکتا، وہ سارا نظام اسی کے لیے بنایا گیا۔ تو مسلمان ان نعمتوں سے محروم اس وقت ہوگا جب وہ گناہگار ہوگا، اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا قرآن مجید میں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، میری یاد سے اعراض کرتا ہے، میں اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ ایک معنی معیشت کا زندگی کیا ہے۔ اب دیکھیں، اربوں روپے کے مالک ہیں کفار، لیکن اس کے باوجود کسی چیز میں اسباب سارے موجود ہیں، ان کو سکون حاصل نہیں ہے۔ ان کی زندگی اللہ نے تنگ کر دی، ایسی تنگ ہوئی کہ ان کو موت سامنے نظر آنے لگ جاتی ہے اور خودکشی کر کے مر جاتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان کو پتہ نہیں ہے، اطمینان ہے کہاں، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، میری یاد میں، میرے ذکر میں، میرے وظائف میں، فرمایا کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے برکت رکھی ہے، رحمت رکھی ہے، اطمینان اور سکون رکھا ہے۔ روزی روٹی بھی اسی میں موجود ہے۔ ذکر کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا حدیث پاک، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ رزق میں وسعت ہو، گناہ چھوڑ دے، 5 وقت نماز کا اہتمام کرے، اور جو حالات آئیں ان کو چھپائے اللہ کے سامنے۔ صبح کے وقت میں جب اللہ پاک اعلان فرما رہے ہوتے ہیں کہ میرے بندو رزق مانگو میں رزق دوں، استغفار کرو میں گناہ بخشوں، ندا ہو رہی ہوتی ہے آسمانوں پر، وہ رزق کی بانٹ اور تقسیم کا وقت ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایک تو 5 وقت نماز کا اہتمام کرے، باوضو رہنے کا اہتمام کرے۔ جو باوضو رہتا ہے اس کے رزق میں بھی اللہ پاک وسعت فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری بات، آپ نے سنا ہوگا کہ چاشت کی نماز میں رزق کی وسعت ہے، چاشت کی نماز میں دولت ہے۔ اس مبارک نماز میں اللہ تعالیٰ نے دولت رکھی ہے۔ تو چاشت کی نماز کا اہتمام کرے، اور اس کے اندر 4 رکعتیں ہیں۔ پہلی رکعت میں والشمس وضحاها، دوسری رکعت میں واللیل، تیسری رکعت میں والضحیٰ، چوتھی رکعت میں الم نشرح لک صدرک۔ یہ پڑھے۔ ان کو پڑھنے کے بعد سر سجدے میں رکھے، اور سر سجدے میں ہو، اسی سجدے کے اندر یا باسطو کو 100 مرتبہ پڑھے، اس کا ورد کرے
پھر سر سجدے سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرما دیں گے، اس کی مالی پریشانیاں ساری دور فرما دیں گے۔ اور ایک اس کے لیے مجرب عمل ہے جو خواجہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، بابرکت ہے، بہت ہی بابرکت اور قیمتی عمل ہے۔ وہ کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ ظہر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ الم نشرح لک صدرک یہ پڑھے اور پڑھ کر دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام مالی پریشانیاں، اس کے دکھ درد اور غم دور فرما دیں گے۔ اور اس چاشت کی برکت سے اور جس طرح یہ نماز میں نے بتلائی ہے، اس طرح اگر کوئی پڑھے اور اس علم نشرح کے عمل کو بھی کرے، گناہوں سے بچے، 5 وقت نماز کا بھی اہتمام کرے، اکابرین علماء امت نے لکھا ہے، فرمایا کہ صرف اس کی روزی وسیع نہیں ہوگی بلکہ اس کی 7 نسلوں تک برکت چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اتنی عطا فرما دیں گے، 7 نسلوں تک اس کے لیے آسانی اور فراوانی پیدا ہو جائے گی۔ کیوں نہ ہم آج ساری دنیا کے اندر فسادات پھیلے ہوئے ہیں، بددیانتی ہے، خیانت ہے، کسی کو وراثت سے محروم کرنا ہے، کسی کے پیسے غصب کرنے ہیں، کسی کی زمین چھین لینی ہے، یہ سارا مالدار ہونے کا چکر ہے کہ کسی طریقے سے پیسہ بڑھ جائے، بجائے اس حرص و ہوس کے اگر یہ اعمال کی حرص لگ جائے، ان اعمال کو، معمولات کو ہم مضبوطی سے تھام لیں، تو جس نے کرنا ہے، جس نے پالنا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، وہ خود ذمہ داری لے رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس طرح کر کے اپنا نام بھی خراب کریں اور موت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب علیم میں مبتلا ہو جائیں۔ تو کیوں نہ ہم ان وظائف کو کریں، ان معمولات کو کریں، اللہ تعالیٰ سے برکتیں حاصل کریں۔ جس نے روزی دینی ہے وہ خود کہہ رہا ہے میں یوں دیتا ہوں، یہ طریقہ ہے، تو ہم اسی سے لیں، اسی سے مانگیں، اسی سے طلب کریں۔ اور ان کے اندر اللہ نے خاص اثر رکھا ہے۔ چاشت کے وقت میں یہ ساعات ہوتی ہیں، یعنی ماہرین عملیات بتلاتے ہیں ساعت سعد، جس میں سعادت کا وقت ہوتا ہے، بابرکت ٹائم ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں مختلف چیزیں رکھی ہیں۔ چاشت کے وقت میں رزق کی وسعت، ظہر کے بعد جو بتلایا گیا علم نشرح پڑھو، اس میں بھی رزق کی وسعت ہے، اور علم نشرح کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ ایک آدمی کا سینہ تنگ ہو گیا ہو، زندگی سے تنگ آ گیا ہو اور خودکشی کرنے پر مجبور ہو، علم نشرح کا ورد کرے، اللہ اس کے سینے کو کھول دیں گے، وسیع ہو جائے گا، برکتیں عطا فرما دیں گے۔ بہرحال انہی معمولات پر میں اختتام کرتا ہوں۔ وما علینا الا